السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ ایک اہم سلسلہ جو دعوے آف سلفیہ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے آخرت کے مناظر، قبر کے حالات اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں اور دیگر اہم ترین چیزوں سے متعلق۔ سابقہ دروس میں ہم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں جن کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس سے متعلق بہت ساری نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا ہے۔ اب آئیے اس درس کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہونے والی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان بڑی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسی نشانیوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ضرور بضرور ظاہر ہوں گی۔ اور یہ نشانیاں اصلاً اگر آپ دیکھیں تو ان کا ظہور دنیا اور آسمان کے بہت سارے انقلابات اور تبدیلیوں پر مبنی ہوگا۔ بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا، اس سے دنیا کے بہت سارے حالات متغیر ہو جائیں گے، آسمان میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور اس کی بنا پر ایک عام آدمی بھی اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہم صحابہ کرام کے پاس آئے اور ہم ایک مسئلے میں باہم مذاکرہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کس چیز کے بارے میں آپ لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں؟ قالو، صحابہ کرام نے کہا نذکر الساعہ، اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا اس حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا الدخان، دھواں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دابہ ایک جانور کا نکلنا جو انسانوں کی طرح کلام کرے گا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا جو دوبارہ دنیا کے اندر نزول کریں گے، یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور 3 ایسے خسوف
مشرق کے اندر، مغرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے اندر 3 ایسے بڑے زلزلے اور زمینوں کا دھسنا، وآخر ذلک نار تخرج من الیمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی جو یمن سے آگ ظاہر ہوگی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ صحیح مسلم کی 2901 نمبر کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 10 اہم ترین نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی نشانیوں کی تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کی جائے کہ ان نشانیوں کا جاننا، اس کے مراد کو سمجھنا اور اس کے صحیح مدلول اور تطبیق کو سمجھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ اصول اور وہ ضابطہ اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کا مراد اور اس کا مطلوب ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا جو مقصد ہے، اس کی جو حکمتیں، اس کے جو اسرار ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان ان کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کی فکر مندی کرے، تیاری کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ خارق عادت، عام عادات سے ہٹ کر کے نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق آسمان سے ہے، کچھ کا تعلق زمین سے ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ نشانیاں کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ان کا ظہور برحق ہے۔ اس میں کسی قسم کی تعویلات، شک، شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ان نشانیوں کے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، خروج الآیات بعضها علی بعض، کہ یہ نشانیاں جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، یہ پے در پر ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، ان کے درمیان بہت فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوگا۔ تتابعنا کما تتابع الخرز، یہ ایسے ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوں گی جیسے ایک لڑی اور ایک دھاگے میں کسی چیز کا دانہ جو پرویا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے لڑی میں، اگر لڑی کو توڑ دیا جائے تو وہ ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طور پر بتایا کہ ان نشانیوں میں جب یہ 10 نشانیاں جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا ظہور ایک کا ہوگا تو اس کے بعد پھر آدمی کو مہلت نہیں ملے گا۔ ایک کے ظاہر ہونے کے بعد پھر دوسری ظاہر ہوگی، تیسری ظاہر ہوگی، بلکہ ایک ہی وقت میں کئی نشانیوں کا ظہور جو ہے پے در پر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طور پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ وہ پہلے سے ایمان والا ہو۔ یعنی اب اسلام قبول کرنا،
اللہ کے دین کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ ہمارے دین کی بہت ہی بنیادی عقیدے غیب پر مبنی ہیں، اور جب خارق عادت سماوی و ارضی انقلابات کا ظہور دیکھ کر کے کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے پہلے سے عمل صالح اور ایمان جو ہے اس نے پہلے سے اختیار کیا ہو۔ طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ والدجال، دجال کا خروج، اور دابۃ الارض، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے روایت بیان کیا یہ سلسلہ الصحیحہ کی 1762 نمبر کی روایت ہے، 62، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقائق بیان فرمائے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی اہم بات کی طرف خبر دی ہے دوستو، کہ ہمیں ان نشانیوں کے ظہور سے پہلے پہلے اپنے ایمانی معاملات کو، اپنے دینی مسائل اور معاملات کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان نشانیوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس ترتیب کے باب میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء نے تطبیق کی صورت دی ہے، اور کئی نصوص کی روشنی میں بڑی نشانیوں کے ظہور کی جو ترتیب علماء نے دی ہے وہ اس طور پر کہ پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی یہ المسیح الدجال، دجال کا خروج۔ علماء نے ایک چیز ذکر فرمائی بڑی نشانیوں میں سے، کہ دجال کیا ہے، دجال کے خروج سے متعلق نصوص اور دلائل کس قدر واضح ہیں۔ دجال کے معاملے میں بہت ساری شخصیات، علماء اور بہت سارے ایسے لوگ، منحرف گروہ کے لوگ بھی شکوک و شبہات انہوں نے اس باب میں پیدا کیا۔ دجال کے باب میں وارد صحیح احادیث کی باطل تعویل کر کے دجال کے خروج کو مجازی قرار دے کر کے ایسی چیزوں پر منطبق کیا جو حقیقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ چیزیں معتبر نہیں ہیں۔ تو یہ تفصیلات آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ دجال اصل میں دجل سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خلط ملط کر دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملمہ سازی کرنا۔ دجال پارٹیکولر ایک آدمی کا نام ہے، اس سے مراد کتاب و سنت میں ایک ایسا شخص جو بنو آدم سے ہوگا، آدم کی اولاد میں سے ہوگا، لمبا تڑنگا، عظیم الخلقت، اور بہت سارے فتنوں کو بھڑکانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو دجال اسی لیے کہا جائے گا، کہا گیا ہے کہ اس کے جھوٹ، اس کا دجل و فریب، اس کے کرتب، شعبدہ بازی اور فتنے، یہ اصل میں اسی لیے احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دجال اصل میں یہود کا ایک آدمی ہے جو اس امت کے آخر میں ظہور کرے گا، جسے کتاب و سنت میں قیامت کی ایک نشانی کے طور پر، آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر بتایا گیا ہے۔ دجال کے صفات میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اس کی پہچان، اس کی علامتیں، اس کے صفات، کہ رجل شاب، یہ ایک نوجوان آدمی ہوگا، اور لمبا تڑنگا، چوڑی پیشانی والا،
چوڑے سینے والا اور اس کا سر بہت چھوٹا ہوگا، بال کثرت سے ہوں گے اس کے اوپر، داہنے آنکھ کا یا بعض روایتوں کی بنیاد پر بائیں آنکھ کا اندھا ہوگا، راجح یہی ہے کہ داہنے آنکھ کا کان جو ہے آنکھ کا اندھا ہوگا، کانہو عینہو عنبہ طافیہ، جیسے ایک انگور کا دانہ جب خراب ہو جاتا ہے اسی کے مثل اس کی وہ آنکھ دکھے گی، مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بڑے حرفوں میں کافر لکھا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوگا، یقرأ ذلک کل مومن، جسے ہر مومن، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، اس فتنے کو جان لے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طور پر آگاہ کیا ہے، یہ صفات بیان کیے ہیں، یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آدمی اس سے اس کی حقیقت کو سمجھ لے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں اس کو المسیح الدجال کہا جاتا ہے، مسیح الدجال۔ مسیح کے معنی ہوتے ہیں بہت سیاحت کرنے والا، اور وہ پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اور یہ مسیح ضلالت ہوگا، گمراہی کا مسیح ہوگا، ہاں، جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، خارق عادت بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر کے لوگوں کو ابتلا اور آزمائش میں ڈال دے گا، لوگوں کے درمیان بغض اور نفرت پیدا کرے گا، یہاں تک کہ ایسے دور میں ظاہر ہوگا جب لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہوگا، ہر چمکتی چیز کے پیچھے لوگ کثرت سے بھاگ رہے ہوں گے، دین و ایمان کی بنیادیں بہت کمزور ہو چکی ہوں گی، اور اس دور میں بہت بڑی آزمائش کے طور پر یہ ظاہر ہوگا۔ دجال کا ظہور ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر یہ یقینی اور برحق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، باطل تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض لوگ جو بہکے ہوئے ذہن کے ہیں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اور اعتماد یا صحیح فہم، صحیح سمجھ، منہج کے اصولوں اور بنیادوں کو گہرائی سے نہ سمجھنے کی بنیاد پر انہوں نے بلا وجہ کی تعویلات کرنے کی کوشش کیا ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے تعویل کیا کہ اس سے مراد امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ کاف فارا سے اسرائیل کا KFR جس کا جنگی طیارہ مراد ہے، یا اسی طریقے سے دجل و فریب مراد لیا ان کا، یا مسلم ممالک پر حملے اور دیگر چیزیں، یا ان کی دشمنی، یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد جو چیزیں لی ہیں وہ بالکل ویسے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے جس دور کے لیے، جس شخص کے لیے، جس فتنے کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ، اور ان تمام حدیثوں کا باطل تعویل کر کے کسی شہر کی طرف، کسی دشمن کی طرف، کسی دشمن ملک کی طرف پھیر دینا، یہ نصوص شرعیہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، شرعی دلائل کے ساتھ یہ ایک بھونڈا مذاق ہے، اس لیے کہ دلیل کو، نصوص کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے معتبر علماء، سلف، صحابہ، تابعین نے جس پس منظر میں، جس طور پر اس کو سمجھا اور جانا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں فتنہ دجال کی سنگینی اور اس کی خطرناکی اتنی زیادہ ہوگی، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر دجال کے فتنے کے ایک ایک چیزوں سے ہمیں اور آپ کو واقف کرایا ہے، اس کے صفات بتائے، اس کے خروج کا زمانہ بتایا، مکان کی تعین کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس سے ڈرایا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس قدر ہمیں ڈراتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ہی زمانے میں وہ خروج کر جائے گا، نکلے گا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مہدی کا دور ہوگا، اور ایسے ہی قسطنطنیہ کے فتح کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جو اس وقت نزول کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں سنن ترمذی کی 2237 نمبر کی صحیح حدیث ہے، الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مدینہ سے مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ مشرق کی طرف یہ عراق کی سرزمین ہے، عراق یقال لها خراسان، عراق اور خراسان کی یہ پوری سرزمین۔ یتبعہ اقوام، اس کے ساتھ ایسی قوم ہوگی کأن وجوہہم المجان المطرقہ، چھوٹی آنکھیں، چپٹی ناک، ایسی قوم جو ہے، اسی لیے چینیوں سے مشابہت بعض لوگوں نے اس کو دی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ قِبْلَ الْمَشْرِقِ، وہ مشرق کی طرف کی جو زمین ہے اس سے خروج کرے گا، یقال لہ خراسان، خراسان اور عراق کی سرزمین۔ یخرج الدجال من یہودیت اصبہان، دجال کا خروج یہ اصفہان کے یہودیوں کے سے ہوگا، ماہ 70,000 من الیہود، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، علیہم السیجان، ان کے اوپر کیا ہے، یہ اس طریقے کا لباس ہوگا کہ جو حریر اور ریشم سے بن کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے، علماء نے اس چیز کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کے صفات کی اور اس کے تعلق سے یہ باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنوں میں سے بڑے عظیم ترین فتنوں کا ذکر فرمایا، اور ایسے سنگین فتنے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمولی سی چیز کو دیکھ کر کے کسی ایسی چیز کو دیکھ کر کے کتنا جلدی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ تو بہت عظیم فتنہ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَقُولَ لِلْأَعْرَابِ، اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا أَرَأَيْتَ أَن بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور وہ گواہی دیں کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانًا مِنْ صُورَتِهِ فِي صُورَتِهِ۔ اب دیکھیں اس نے کہے گا ہاں میں مان لوں گا، وہ دجال دو شیطان کو حکم دے گا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل پر ظاہر ہو، تو وہ دونوں اس کے ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے یا بنی اتبعہ فإنہ ربک، بیٹے بات مان لو یہی تمہارا رب ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا سنگین ترین فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ آدمی کے سامنے بہت برسوں پہلے اس کے والدین کا جو انتقال ہو چکا ہوگا، اپنے والدین کو زندہ دیکھ کر کے وہ شہادت دیں گے، کون آدمی نہیں پھسلے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان من فتنتی، اس کے فتنوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ ان یسلط علی نفس واحدہ فیقتلها، ایک آدمی کو وہ قتل کر دے گا، اس کو چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور کہے گا کہ دیکھو میں اسے زندہ کر دوں گا، اور کہے گا ان لہ ربا غیری، کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمائش کی بنیاد پر بہت ساری قدرت دے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ زندہ کر دے گا، اور کہے گا من ربک،
تو اس کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وَأَنْتَ عَدُوَّ اللَّهِ دجال، تو اللہ کا دشمن دجال ہے، اور واللہ ما كنت قط اشد بصیرۃ بک منی اليوم، اللہ کی قسم اس سے پہلے تو میں تھوڑا اتنی بصیرت نہیں تھی، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ کتنی بڑی، آسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش، زمین کو کہے گا کھیتیاں ہوگا تو کھیتیاں اگ جائیں گی۔ یہ جامع الصغیر کی 7875 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تفاصیل اس کی بیان فرمائی۔ ابن حجر کہتے ہیں وفیہ تنبیہ علی ان دعواہ الربوبیہ کذب، اس میں تنبیہ ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ کرنا کہ میں ہی تیرا رب ہوں یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ لأن رؤیت اللہ تعالی مقیدہ بالموت، اس لیے کہ دجال تو وہاں پر زندہ ہوگا، اور ایک آدمی اپنے رب کا دیدار یہ موت کے بعد قیامت کے دن کرے گا، بہت بعد میں۔ دنیا میں کوئی شخص اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا، تو یہ عقیدہ پہلے ہے دجال کا دعویٰ یہ جھوٹا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس کی بات کو جہالت کی بنیاد پر تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض، وہ زمین میں کتنے دن تک ٹھہرے گا؟ اللہ کے نبی فرمایا 40 یومن، 40 دن، یومن کسنۃ، اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن جمعہ کی طرح ہوگا، اور سائر ایامہ کا ایامکم، اور بقیہ دن جو ہے تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، وہ دن جو ایک سال کے مثل ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے وہی 5 وقت کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، لا نہیں، اقدروا لہو قدرہ، تم اندازہ کر کے 24 گھنٹے کا 5 نمازوں کو تم پڑھو گے، 24 گھنٹے کا اندازہ کر کے تم نمازوں کو پڑھو گے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 1 مہینے کی رات ہوتی ہے، 1 مہینے کا دن ہوتا ہے، تو وہاں بھی اسی طور پر لوگ اندازہ کر کے ہی روزہ رکھیں، اندازہ کر کے ہی جو ہے پڑھیں۔ امام قرطبی رحمہ، یہ روایت آپ دیکھیں 2937 مسلم، صحیح مسلم 2937 کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا الایمان بالدجال و خروج حق، دجال کا خروج برحق ہے، ھذا مذہب اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب اور موقف ہے۔ عام اہل حدیث اور اہل فقہ اور سلف کا یہی موقف ہے، صرف خوارج اور بعض معتزلہ نے دجال کا انکار کیا ہے۔ ایسے ہی جہمیہ اور منکرین حدیث کی راہ پر چلتے ہوئے اردودہ طبقہ میں مولانا مودودی صاحب نے بلا وجہ کی باطل تعویلات اختیار کی ہیں، اور امین حسن اصلاحی، وحید الدین خان، سر سید اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دجال کے معاملے میں عوام الناس کو شبہ کے اندر ڈالا، اور بہت ساری اس کی وجہ سے گمراہیاں سماج کے اندر پیدا ہوئیں، کہ آج ایک طبقہ، بڑا طبقہ ان کی اتباع کرتے ہوئے ان روایتوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھکرا دے رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثوں کو، صحیح بخاری کی حدیثوں کو، صحیحین اور سنن کی درجنوں روایتوں کو اس طور پر وہ انکار کر دیتا ہے، حالانکہ ان تعویلات کی کوئی گنجائش ان حدیثوں کی بنیاد پر نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے
پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہم جو قعدہ اخیرہ میں 4 چیزوں سے جن پناہ مانگتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح دجال کے فتنے سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف او آخرہا، کہ سورہ کہف کی جو ہے 10 آیتیں ابتدائی پڑھنا اور آخر کی من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں جو شخص پڑھتا ہے تو اسما من الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسری نشانی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور خروج دجال اور زمین میں اس کا فتنہ جب پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ بھیجے گا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے، اور اس طور پر پھر دوبارہ ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب بھی ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان یہودیوں کا یہ قول یا ان کے دشمنوں کا یہ قول، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے انہیں اور نہ ہی انہیں سولی دی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کے مشابہ کسی شخص کو انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کے مشابہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، اس میں شک میں پڑے ہیں، ما لہم بہ من علم، انہیں اس کا علم نہیں ہے، حقیقی علم انہیں نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے گمان اور اٹکل پچھوں، وما قتلوہ یقینا، اور یہ یقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، ان کی موت سے پہلے دوبارہ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے گا انہیں، تو ان کی وفات سے پہلے وہ لوگ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اے نبی قیامت کے دن آپ ان پر جو ہے شہید اور گواہ ہوں گے۔ امام سعدی کہتے ہیں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ اقتراب السَّاعَةِ، قیامت کے قریب جو ان کا ظہور ہوگا وہ ظہور علاماتہ الکبار، بڑی نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ان کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے کثرت سے حدیثیں وارد ہیں کہ انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قبل یوم القیامہ، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، اماماً عادلاً، ایک عادل امام بن کر، وحکماً مقسطاً، اور فیصلہ کرنے والے، حاکم کی سچا فیصلہ کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم،
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور حکمم مقسطن، وہ جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور اس لیے کہ نصرانیت یہ باطل ٹھہرے گی، باطل ہو جائے گی کو کرتے ہوئے، بِأَن يَكْسَرَ الصَّلِيبَ، جیسا کہ نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ کر کے بتائیں گے کہ واہیات کی چیزیں ہیں یہ۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، حرام جانور ہے۔ وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے کہ کوئی کافر اس وقت جزیہ دے کر کے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اس کے لیے صرف ایمان لانا ہے یا تو قتل ہے، کہ اسے ایمان قبول کرنا ہوگا۔ لا يقبل من الکفار الا الاسلام، صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا، جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيَفِيدُ المال، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی آخری دور میں، حتی لا يقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرنے والا ہوگا۔ یہ 2476 2476 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پورے حقائق کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ یہ دمشق کا شرقی مشرقی منارہ جو سفید سنگ مرمر کا بنا ہوگا، سفید پتھر کا، بین محرودتین، دو زرد کپڑوں میں پہنے ہوئے، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے، اذا تعتع راسہ قطرہ، اور جب وہ اپنے سر کو ایسے جھکائیں گے تو اس سے پانی ایسے ڈھلک رہا ہوگا قطرہ قطرہ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جَمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے ایسے گرے گا کہ اسے موتیوں کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ یہ نشانی بتائے گی، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین وہ پاور دے گا کہ ان کی سانس کی ہوا جس کافر کو پہنچے گی وہ انتقال کر جائے گا، مر جائے گا وہ۔ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اور ان کے سانس کی ہوا جو ہے یہ حد نگاہ تک پہنچے گی۔ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، باب لد کے پاس اسے پائیں گے اور وہ وہیں پر اس کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم کی 2937 نمبر کی حدیث۔ نزول عیسیٰ کے بارے میں ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ فجر کے وقت نماز فجر کی اقامت کہی جا رہی ہوگی، کہہ دی گئی ہوگی، حضرت مہدی امامت کے لیے کہیں گے اور وہ انکار کر دیں گے۔ عین فجر کی اقامت کہہ دی جائے گی اور اس کے اسی وقت جو ہے ان کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی وہ پہلے سے جو ہے موجود ہوں گے، ان کا ظہور پہلے سے ہو چکا ہوگا اور وہ امامت کے لیے ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے نہیں امامت پہ پہلے۔ اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور حق کے لیے قتال کرتی رہے گی قیامت تک۔ قال فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر امام مہدی وہ کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہماری امامت کیجئے۔ فیقول لا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ ان بعدکم علی بعد امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ، کہ اس امت میں اللہ نے بعض امیروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، یہ اعزاز اور مرتبہ دیا ہے، اس لیے آپ ہی جو ہے امامت کرائیے۔ روایت دوسری روایت میں ہے، یہ صحیح مسلم کی 156 نمبر کی روایت ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی جس میں آتا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تم کیا کرو گے جب عیسیٰ ابن مریم کا تمہارے درمیان نزول ہوگا اور تم ہی میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی مہدی، وہ امیر ہوں گے اس وقت کے مسلمانوں کے۔ یہ 34 49 3449 صحیح بخاری۔ امام حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں لأن القصد بامامت المہدی لعیسیٰ، امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرنا، ان کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نماز ادا کرنا، انما ہوا اظہار، یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہوگا کہ انہو نزل تابعا لنبینا، وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا متبع بن کر، امتی بن کر نازل ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر وہ نبی ہوتے تو وہ امامت کرتے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر کے آئیں گے۔ حاکماً بشریعتہ غیر مستقل بشیء من شریعت نفسی، ان کی اپنی شریعت مستقل طور پر لاگو نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محمدیہ کو لاگو کرنے والے ہوں گے۔ الصواعق المحرقہ جلد 2 صفحہ 480، امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے قتل کریں گے، ان کے دور میں خوشحالی اور بہت زیادہ امن اور خوشحالی پھیل جائے گی، زمین اپنی برکت کو اڑیل دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیحلن ابن مریم بفج الروحا، حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ جو ہے تلبیہ پکاریں گے، یعنی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، روحا کی گھاٹی سے وہ حج اور عمرہ، حاجن او معتمرن، وہ حج اور عمرہ کے لیے جو ہے وہاں سے، یعنی وہ عمرہ اور حج بھی کریں گے۔ صحیح مسلم کی 1252 نمبر کی حدیث ہے۔ امام عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاجْمَعْتِ الْأُمَّةَ عَلَى تَضَمُّنِهِ الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ أَنَّ عِيسَىٰ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ، کہ امت کا اجماع اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، مال کی فراوانی ہوگی، امت محمدیہ کی جو ہے مدد کریں گے، ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دیں گے، حج اور عمرہ کریں گے۔ یہ پوری تفصیلات ذکر کیا انہوں نے۔ من یکون مع عیسیٰ علیہ السلام فہو فی حرز من النار، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا، ان کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنا، یہ جہنم سے نجات کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، 2
جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جہنم سے محفوظ رکھے گا. اصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہند سے غزوہ کرے گی. آپ دیکھیں یہاں ہند سے مراد بصرہ ہے، اسی لیے بعض صحابہ اور تابعین سے یہ رائے ملتی ہے کہ اس سے مراد کوفہ اور بصرہ کی سرزمین مراد ہے. وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عیسیٰ ابن مریم، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جو ہے جہاد کرے گی، تو وہ اسے بھی اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر قیام، ان کی وفات، ان کی نماز جنازہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال وہ زمین میں ٹھہریں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے. سنن ابی داؤد کی 4324 صحیح حدیث ہے. دوبارہ نزول کے بعد حقیقی وفات ہوگی، کیونکہ پہلی بار وہ اٹھا لیے گئے تھے. نماز جنازہ اور دفن کیا جائے گا. مرزائیوں کا نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور اس طرح کی روایت کو وہ مرزا پر لا کر کے فٹ کرتے ہیں، مرزا قادیانی پر، جو باطل ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم قرار دیا تھا، مہدی موعود قرار دیا، بہت چولے بدلے، جس سے اس کا نظریہ باطل ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں. تیسری چیز آئیے ہم دیکھتے ہیں یاجوج و ماجوج کا خروج. یاجوج و ماجوج کا خروج یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، دو بڑی قومیں ہیں. یاجوج و ماجوج ذریت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نسل انسانی کی دو قومیں، جن کی عدد، جن کی قوت، جن کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے. اور ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور حکومت میں ہوگا، جبکہ دجال کو قتل کیا جائے گا اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا خروج ہوگا. پھر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک ہی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے. یہ بہت عظیم ترین فتنہ ہوگا، بڑی آزمائش ہوگی. اس سرزمین میں ان کی ہلاکت خیزی، خوریزی، تباہی و بربادی یہ صحیح نصوص اور دلائل سے وارد ہے. اور قرآن مجید نے یاجوج و ماجوج کے فتنے کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے. ذوالقرنین کے واقعے میں سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں نے شکایت کیا کہ یہ بڑی تباہی مچاتے ہیں آ کر کے، ہماری فصلیں، ہمارے جانور، تو انہوں نے شیشہ اور لوہے کی پگھلائی ہوئی ایک دیوار ان کے درمیان قائم کر دیا. قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا آزاد کر دیا جانا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، سورۃ الانبیاء 96. کھول دی جائے گی یاجوج و ماجوج کے لیے وہ دروازے، وہ راستے، وہ دیوار
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلند مقام سے اچھلتے کوجتے دوڑتے بھاگتے کچلتے رونتے چلے آئیں گے. وہ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 بڑی نشانیوں میں سے حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت، اس میں اللہ کے نبی نے یاجوج اور ماجوج کا خروج ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، من شر قد اقترب، اس شر سے، اس برائی سے جو بہت قریب آ چکی ہے. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ یاجوج و ماجوج کی وہ دیوار اتنا سا کھل گیا ہے جس میں وہ مقید ہیں. وحلق باصبعه الابهام والتي تلیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے نشانی دے کر کے بتایا. قالت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انا اہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے درمیان اچھے لوگ ہوں گے اور ہم ہلاک کر دی جائیں گے؟ تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ، معصیت، خباثتیں بڑھ جائیں گی، کثرت سے انجام پانے لگیں گی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیکوں کے باوجود بھی تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا. یہ بخاری کی 3346 نمبر کی حدیث ہے. یاجوج و ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ ان یاجوج و ماجوج، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج لیحفرون السد کل یوم، ہر دن وہ اسی دیوار کو کھودتے ہیں. حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کی کرنیں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو قال الذی علیہم، تو ان کا امیر وہ کہتا ہے ارجعوا فستحفرونہ غدا، چلو اب کل آ کر کے کھودیں گے. اور پھر وہ لوگ کیا ہے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب کل آتے ہیں تو فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، کہ وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، یہاں تک کہ وہ ایسے ہی عمل ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خروج کا ارادہ کرے گا. اللہ رب العالمین قرب قیامت ان کے خروج کے لیے ان کو نکالنا چاہے گا. حَدَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ دیوال کو کھودتے کھودتے سورج جب کی شعائیں جب دکھنے لگیں گی تو قال الذی علیہم، ان کا امیر کہے گا ارجعوا فستحفرون غدا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہہ دے گا، اللہ نے چاہا تو کل ہم دوبارہ، تو پھر وہ دیوار کیا ہوگی اسی جگہ پر قائم رہ جائے گی جتنا ان لوگوں نے کھول رکھا تھا. فیعودون الیہ وہو کہیئتہ، اپنی حالت پر وہ رہے گی. حین ترکوہ، جب وہ چھوڑ کر گئے تھے. فیحفرون ویخرجون علی الناس، پھر وہ لوگ کیا کریں گے دیوال کو کھود لے جائیں گے، توڑ لے جائیں گے اور وہ لوگوں پر ایسے نکلیں گے. فینشفون الماء، سارا پانی پی جائیں گے جہاں سے گزریں گے، سارے پھل درخت اور ساری چیزوں کو چٹ کر جائیں گے. وَيَتَحَسَّنُ النَّاسِ مِنْهُمْ، اور لوگ قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جائیں گے. فَيَرْمُونَ سِحَامَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، وہ اپنے تیر کو آسمان کی طرف ماریں گے. فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الَّذِي، تو اس کے اوپر دم لگا ہوگا، خون لگا ہوگا. وہ کہیں گے قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ،
ہم نے زمین کو بھی فتح کر لیا، برباد کر دیا، اور ہم نے اہل آسمان کو بھی فتح پا لیا، ان پر قبضہ پا لیا۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغْفًا فِي أَقْفَائِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا ڈال دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور اس طریقے سے وہ مر جائیں گے، اور ان کے مرنے سے بڑا تعفن پیدا ہوگا۔ بہت سارے جانور، دواب، یہ جو ہے ان کو کھا کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے۔ اور اس طور پر یہ صحیح الجامع کی 2276 نمبر کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان کے تعلق سے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج یہ جو ہے اوحی اللہ الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یاجوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فحرز عبادی الی الطور، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندوں کو طور پر لے کر کے چلے جاؤ۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ، بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، اتنا بڑا سمندر، اس کا پورا پانی چٹ کر جائیں گے، ہر شہر اور ہر ٹیلے کو روند ڈالیں گے، تمام اشیاء کو تباہ کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ محصور ہو جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا۔ اس طور پر جو ہے ان اہل الایمان ان یلجؤوا الی اللہ فی الفتن، فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک حکمت بتائی گئی کہ ہر طاقت سے انہیں لڑنے اور بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی آدمی اپنے آپ کو بچا کر کے محفوظ کر لینا بھی جو ہے یہ حکمت ہے۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عیسیٰ وَأَصْحَابُهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں بعض مفسرین نے یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی نشانی عقل پر پرکھنے کی کوشش کیا ہے، اور انہوں نے اس کی بھی باطل تعویل کی ہے کہ یہ منگولوں اور تاتاریوں کو مراد لیا گیا ہے، اور اس سے مراد بعض اقوام ہیں، چینی اقوام کو بعض نے لیا، بعض نے دیوار برلن کو سد ذوالقرنین قرار دیا۔ یہ تعبیرات غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کتاب و سنت کے اندر اتنے واضح انداز میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اس میں باطل تعویلات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نشانیوں کو اسی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے جس طرح سے سلف نے سمجھا ہے، اور جو مراد اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔